ہمیں مان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قبلہ امیر اہل سنت پر، ان کی وفا پر جو اہل بیت اطہار سے کر رہے ہیں، صحابہ رسول سے کر رہے ہیں، اولیاء کرام سے کر رہے ہیں، اور بالخصوص حضرت قبلہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے جو وفا کر رہے ہیں نا، کہ ان کے مسلک کو لے کر چل رہے ہیں۔ کون سا مسلک؟ جو اہل بیت اطہار سے ملتا آ رہا ہے، اصحاب رسول سے چلتا آ رہا ہے، کہ اگر واقعی تمہارے اندر کوئی غیرت ہے نا، کوئی دم خم ہے، تو میدان میں آ جاؤ بچے، اور میدان میں آ کر عطار کے اس غلام سے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنکھیں میں آئے نا، یا پوڈ کاسٹ کر کوئی نہ کوئی آس ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نا، یہ ناکرا لکیرہ نہ کڑا دیتی آپ، تو ہمارا لہجہ پھر بھی کچھ بہتر ہے، لیکن جب ہم تم سے بات کریں گے نا، تو ہمارا لہجہ جیسے بھی ہو، لیکن مضبوطی انشاءاللہ گفتگو میں ایسی ہوگی، ہم تمہیں ہلنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، مناظر اسلام بھی تم ہو، مفتی بھی تم ہو، زمانہ بھی تم نے دیکھا ہے، محفلیں بھی تم نے بہت زیادہ کی ہیں، لیکن ایک کم علم والا بندہ کہے نا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو اگے جڈا مرضی پھنے کھاں ہوئے نا، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جناب آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، کچھ دیر عرصے سے میں نے یہ نیت بنائی تھی، ارادہ کیا تھا کہ میں نے مفتی حنیف قریشی کو اب سننا نہیں ہے، کوئی اس کی ویڈیو نہیں میں نے دیکھنی، نہ میں نے اس کو کوئی رپلائی کرنا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی کتنے جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بونگیاں مارا ہے، یہ میں نہیں، سارے جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے، اس بندے کی حقیقت اور اوقات کیا ہے۔ تو جہاں پر یہ خود ہی کھل اور کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا، اس کے جھوٹ سامنے آ گئے، تو ہمارا تبصرہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیوں اس بندے کے حوالے سے ہم اپنا سر کھپائیں۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی 2-4 دن پہلے اس بندے کی ایک آڈیو میرے سامنے آئی، امیر اہل سنت جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا وعدہ کیے، خیر میں نے اس کو کلک کیا، ابتدائی حصہ میں نے اس کا کچھ سنا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ امیر اہل سنت کی علماء کرام سے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس پر یہ کہا گیا تھا، توجہ دلوائی گئی تھی امیر اہل سنت کی، کہ آپ جس طرح اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہیں، گج وج کے کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ قطعاً میرے جنازے کو بھی کندھا نہ دے، تو آپ جو ہے وہ اس طرح دفاع کیا کریں اصحاب رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کی عظمت و شان کے حوالے سے، ان کا جو ہے وہ ذکر خیر بھی ایسے بے باکی کے ساتھ کیا کریں۔ یہ حنیف قریشی نے بیان کی ہے، اس پر میں بات کروں گا بعد میں، لیکن سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے حنیف قریشی سے، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا کہ علماء کرام سے یہ میٹنگ ہوئی ہے امیر اہل سنت کی، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ واقعی میٹنگ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم تمہارے پر کیسے یقین کر رہے ہیں؟ تم کہتے ہو حاجی عبداللہ بیبت علی صاحب نے میک اپ کیا، جبکہ وہ وضو کر کے بیٹھتے ہیں، تمہارے اوپر کیسے یقین کر لیں؟ تم جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہو چکے ہو کہ تم مرزا انجینئر کا بھی سرا نکلا ہے۔ تمہارا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جبکہ مدنی چینل کے اوپر کئی بیانات موجود ہیں، پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جو ہے وہ دعوت اسلامی کی کتب میں موجود ہے، اور تم نے آ کے جو ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ اب میں نے ٹیکا لگانا شروع کی نا، رگڑا لگانا شروع کیا، دیکھنا ہون فیضان عمار بن یاسر مسجدہ بھی شروع ہو جانے کی ہیں۔ یعنی کہ ہم تمہاری کس بات پر یقین کریں کہ تم ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ درجنوں جھوٹ بولے، کوئی سینکڑوں جھوٹ بولے پھر کہا جائے گا یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور بھائی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ ہی کافی ہے، قاتل بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ درجنوں قتل کرے، ایک قتل کر دیا وہ قاتل ہو گیا۔ ظالم بننے کے لیے ضروری نہیں ہے ہزاروں ظلم کرے، ایک ظلم کیا وہ بندہ ظالم ہو گیا۔ چور بننے کے لیے ایک چوری کافی ہے، جھوٹا بننے کے لیے ایک جھوٹ کافی ہے۔ تم نے تو درجنوں جھوٹ بولے، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت پر، مفتیان دعوت اسلامی پر، حاجی عمران صاحب پر، حاجی عبدالحبیب صاحب پر۔ کیسے مان لیں کہ واقعی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور علماء کرام نے اس طرف توجہ دلوائی ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پروف کہاں ہے، ثبوت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو یہ حنیف قریشی نے کہا ہے کہ جناب علماء کرام نے اس طرف توجہ دلوائی ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم تو مناظر اسلام ہو، کیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت و قابلیت نہیں ہے کہ تم آگے بڑھ کر جواب دیتے کہ کیا چاہتے ہو کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان نہیں کرتے؟ میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی تو آج بک بک کر رہے ہیں نا، میں آپ کو کچھ سکرین شاٹ دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا ایک مرتبہ دیکھیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کے پھر سوچئے گا۔ اس پر میں کئی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، میرے پاس کئی کلپ موجود ہیں امیر اہل سنت کے، حاجی عبدالحبیب صاحب کے بھی، عمران اطہر، کئی کچھ میں کہہ سکتا ہوں، یہاں پر کتنی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن صرف کہتے ہیں نا جدہ دا منہ ہوئے چانڈ ہوتا نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ صرف میں اس بندے کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری حقیقت ہے، تمہاری یہ اوقات ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ تمہیں جو ہے وہ منہ لگایا جائے۔ دعوت اسلامی والے بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ جو تمہیں کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں دیتے،
تو میں یہاں پر ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہ 9 سال پرانا، یہ آپ دیکھیں 9 سال پرانا ہے، اور ہیڈنگ کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی کا انجام۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک یہ ہو گیا۔ یہ آگے دیکھیں، یہ 1 سال پرانا ہے، حاجی شاہد عطاری صاحب کا بیان ہے، اہل بیت سے محبت کا انعام، 2 ہو گیا۔ آگے دیکھیں، یہ جناب 2 سال پرانا حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کا، اور آپ نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی کے ہی پیج سے، انہی کے چینل سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے۔ کیا لکھا جی؟ فضائل اہل بیت علیہم الرضوان، یہ 2 سال پرانا۔ ٹھیک، یہ آگے دیکھیں، یہ 1 سال پرانا ہے، حاجی شاہد عطاری صاحب نے بیان کیا ہے، اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہے ان کا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو نیا آغاز کیا ہوگا اس کا، برکات آل رسول، یعنی کہ آل رسول کی برکتیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان۔ یہ 18 منٹ کا ایک کلپ ہے، یعنی کہ شارٹ کلپ ہے، اور پورا بیان دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مدنی چینل سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے چلیں جی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ کتنا پرانا ہے؟ یہ 13 سال پرانا ہے۔ حاجی عمران عطاری صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جوانی کی ہے ماشاءاللہ، داڑھی شریف ان کی بلیک ہے، اور کیا لکھا ہوا؟ اسلامک سپیچ ان اردو، فیضان اہل بیت مولانا عمران عطاری، یہ 13 سال پرانا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ سوال میرا یہ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ اس طرح بیان نہیں کرتے عظمت و شان جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے کیا کوئی الگ سے پمفلٹ چھاپنے پڑیں گے، اس کے لیے الگ کوئی انتظام و اہتمام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، یعنی کہ منانے کے لیے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیا دعوت اسلامی والوں نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کتابیں شائع نہیں کی؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتابیں شائع نہیں کی؟ یہ آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ فیضان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کے حوالے سے ہے، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، فیضان مشکل کشا ہے، کرامات مشکل کشا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کئی کتب اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے بیانات موجود ہیں، حضرت امام علی رضا کے حوالے سے، ان کے ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کے بیانات موجود ہیں۔ آپ سرچ کریں یوٹیوب پر، فوراً آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے میرا، کون بد نصیب ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان نہیں کرتے؟ کتنا صاف جھوٹ ہے، کتنا صاف جھوٹ ہے۔ وہ آپ نے اعلان نہیں سنا ہوا کہ جناب مسجدیں بنائیں، فیضان مولا علی مشکل کشا، فیضان علی المرتضیٰ، فیضان اہل بیت، یہ مسجدیں نہیں بنی ہوئی؟ فیضان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا یہ مسجدیں نہیں بنی ہوئی؟ کتنے اعلانات ہوئے، کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ مدنی چینل پر آپ سرچ کریں، میں نے اس لیے زیادہ محنت نہیں کی کہ یہ زمانہ جانتا ہے۔ حنیف قریشی جب اس نے چشمہ ہی حسد کا لگا لیا، اس نے چشمہ ہی بغض کا لگا لیا، کینے کا چشمہ لگا لیا، ایک بندہ انا ہوئے اور او جناب دن دے 12 میں جون جولائی دا مہینہ ہوئے، دن دے 12 میں چنگی ٹکا کے دھوپ لگی ہوئے، او کبھی جناب من تو سورج دی کرنا نظر نہیں آ رہی ہیں، پھر دماغ خراب ہو گیا، اکھاں خراب۔ ہن حنیف قریشی کو اب ہم کیا کہیں؟ مدنی چینل پر کون سی چیز ہے، ان کی ویب سائٹ پر جائیں، کون سی چیز ہے جو نہیں سامنے آ رہی؟ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ زمانے نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سید زادہ ہے، سید صاحب ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اس نے امامہ نہیں سجایا، آپ فوراً اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر کتنی مساجد ایسی ہیں جن کا افتتاح امیر، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جناب سنگ بنیاد رکھا گیا، نہیں رکھی گئی، پہلی اٹ رکھی گئی۔ تو کتنی مساجد ایسی ہیں، کتنے مدارس ایسے ہیں کہ حضرت قبلہ امیر اہل سنت نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ لے کر آئے سید زادوں کو، بچوں کو لے کر آئے۔ حتیٰ کہ جو فیضان مدینہ ہے، باب المدینہ جو کراچی ہے، اس کا جو سنگ ہے، اب یہ کتنی پرانی بات ہے، حنیف قریشی کچھا پاگل گلیاں کو بندہ پھرتا ہونا، اتنی پرانی گل ہے۔ اس وقت بھی یہ میں نے خود بیان سنا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، انشاءاللہ موقع ملا میں دوسری ویڈیو اور بنا دوں گا، ابھی میں صرف لفظوں میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، سکرین شاٹ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں جو میں نے کتب کے نام لیے ہیں، یا آپ ویسے کسی جو ہے وہ ذمہ دار سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ گوگل پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے بیانات ہیں اور کتابیں شائع کی ہوئی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی تھوڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باب المدینہ، فیضان مدینہ کراچی کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، تو اس وقت حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ آپ نے 12 سید زادوں کو بلایا تھا جو بچے تھے، ان کو بلایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ فیضان مدینہ کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھیں گے۔ امیر دعوت اسلامی نے یہ والا عملی کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ نے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کی ہے نا،
اور جس انداز میں لوگوں کو گھول گھول کر کے یہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان پلا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا کوئی بھی آپ کو دوسرا نظر نہیں آئے۔